زمانے میں مولانا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو جلا وطن کیا گیا، جزائر انڈیمان کی ان کو زندگی بھر کے لیے سزا دی گئی، اور انہوں نے کہا تھا ان کے خلاف جہاد کرنا چاہیے۔ اب اس بارے میں سابقہ مجددین کا کردار کیا تھا، یہ میرے پاس اس کا نام ہے تاریخ الخلفاء، یہ کل بھی میں نے پیش کی تھی، آج ایک اور رخ سے اس کو پیش کرتا ہوں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام مالک، یہ ان میں سے حضرت امام حنیفہ کو مجدد میں نے کل بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں۔ ان کی بنیاد کیا تھی؟ اور امام مالک مجدد نہ کہو، کم عمر تھے، 10 سال کے تھے جب نہیں پرانی صدی ختم ہوئی، لیکن سینکڑوں مجدد اس کے اقبال کے ساتھ تلے ہیں۔ امام مالک وہ آدمی ہے، امام مالک وہ آدمی نہیں ہے۔ آپ کے پاس کوئی حدیث سننے کے لیے آتا، آپ کہتے ذرا بیٹھ جاؤ مجھے غسل کرنے دو، آپ تازہ کپڑے پہنتے، خوشبو میں بس کے ایک چوکھٹ بنائی تھی، اس پر آ کر کے بیٹھتے، کہتے اب سرکار کی بات کرو۔ اور موطا امام مالک اول میں ایک مقدمہ ترتیب دیا ہے مالکیہ نے، اس کے اندر بھی ہے، اور قاضی ایاز صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب الشفا کے اندر بھی ہے کہ آپ کو ایک مرتبہ حدیث سناتے ہوئے 16 مرتبہ آپ کا رنگ فک ہوا، لیکن حدیث بیان کرتے چلے گئے، خوشبو لگی ہوئی ہے، وضو بنا ہوا ہے، بڑے پورے سکون کے ساتھ حدیث بیان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ جب حدیث بیان کر چکے، فارغ ہوئے، آپ نے پگڑی اتاری تو بیچ میں بچھو ہے، اس نے 16 مرتبہ سر کو ڈنگ مارا، 16 مرتبہ ڈنگ کھا گئے، لیکن ادھر سے گردن ادھر نہیں کی۔ ان کے ادب کا یہ مقام ہے۔ مدینہ طیبہ کی سرزمین ایک مرتبہ پیشاب کرنے لگے، خیال آیا یہ وہ سرزمین ہے جہاں ممکن ہے سرکار نے کبھی ادھر قدم رجا فرمایا ہو۔ اٹھ کھڑے ہوئے، کہا مولا کریم تیرے محبوب کے شہر میں جو پہلے پیشاب کر چکا ہوں کر چکا، آئندہ قبر تک ایسا نہیں کروں گا، تیرے محبوب کے شہر کی عزت کروں گا۔ ساری زندگی پر حدود مدینہ میں پیشاب نہیں کیا، اور سرکار کا نام بے وضو کبھی نہیں لیا۔ ایک مرتبہ جا رہے ہیں، راستے میں جاتے جاتے خیال آیا گھوڑے پر سوار ہے، آپ گھوڑوں کے تاجر تھے، وہ لوگوں کی روٹیوں پر گزارا نہیں کرتے تھے، وہ اپنے ہاتھ سے کمائی کرنے والے آدمی تھے، گھوڑوں کے تاجر تھے، 18 گھوڑے آپ کے استبل میں تھے۔ خیال آیا کہ اس شہر میں سے سرکار کبھی پیدل گزرے ہوں گے، ممکن ہے وہ جگہ ہو جہاں میں گھوڑے پر سوار ہوں، چھلانگ لگا کے نیچے آ گئے۔ 18 گھوڑے استبل میں تھے، 18 کے 18 صدقہ کر دیے، کہا مولا کریم جو تیرے محبوب کے شہر میں گھوڑے پر سواری کی ہے مجھے معاف کر، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ ایک مرتبہ جاتے جاتے جوتا پہنا ہوا ہے، خیال آئے سرکار کا شہر ہے تو سرکار ممکن یہاں سے کہیں گزرے ہوں، تو سرکار کے نہ لینے پاؤں والی جگہ میرا پاؤں آ رہا ہو، جوتا اتار دیا، قبر تک پر جوتا نہیں پہنا۔ ان کا حشر کیا ہوا؟ فتویٰ فروشی کا وہ وقت آ گیا تھا جس وقت بنو امیہ کے خلاف جنگ ہوتی رہی، تو وہ دشمنان آل بیت میں سے تھے، جھگڑے ہوتے رہے، ہوتے ہوتے 132 میں جب ان کا تختہ الٹا تو ابو العباس صفاق نے سبقت کر کے اقتدار پر چھاپا مار لیا۔ اب ان کے لیے یہ مشکل تھا کہ لوگ ان سے بیعت کریں، کیونکہ لوگوں نے جتنی جنگ لڑی تھی وہ اہل بیت کے لیے لڑی تھی۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس بیعت سے خارج ہوں گے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، بنو امیہ کے لفظ کے ذکر سے وہ خارج ہوں گے۔ اس وجہ سے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے حق میں دستبردار ہوئے تھے، تو جن پر اہل بیت راضی ہوئے وہ بنو امیہ اس بیعت سے خارج ہوں۔ ابھی کنفیوژن نہیں پیدا کرنی، ہم اپنی رائے کے آزاد ترجمان ہیں، مجھے رو و ریا کرنے کی بھی عادت نہیں اور ڈرنے کی بھی عادت نہیں ہے۔ اتنے مولانا لوگوں سے جھگڑے بھی زندگی میں ہو چکے ہیں کہ اب اسے ڈر نہیں لگتا کہ کتنے مولوی مجھ سے ناراض ہوں گے، کتنے پیروں سے جھگڑے ہو چکے ہوئے ہیں، مجھے اس بات کی بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی مجھے پیر جو ہے وہ مار ڈالے گا، میں غوث الثقلین کے اولاد میں سے ہوں، میری اگر کسی کو بددعا نہ لگے تو کسی کی بددعا مجھے لگنے والی نہیں۔ تجربہ کر کے بھی دیکھا۔ باتیں بڑی سمجھنے والی ہیں، ہوش کے ساتھ سمجھ کے اگر بات کی جائے تو قیمت لاتی ہے۔ تو آپ اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ بنو امیہ کا لفظ جب استعمال ہو تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس بیعت سے خارج ہوں گے۔ کیوں کہ خلیفہ برحق نے جن کا نام حضرت امام حسن ہے ان کے حق میں دستبردار ہوئے، اس لیے وہ ہمارے مذہب سے وہ خارج ہیں، وہ صحابی رسول ہیں، وہ عزت کے قابل ہیں، ان کو ہم محترم سمجھتے ہیں۔ اب جناب بنو امیہ دشمنان اہل بیت میں سے تھے، کرتے کرتے 132 تک ان کا اقتدار آیا۔
جب ان کے اقتدار کا تختہ الٹا گیا تو نعرہ اس وقت یہی تھا. بنو عباس بھی ان کی بغلوں میں گھس کے باتیں کرتے تھے, ہم جی آل رسول کے لیے یہ لڑائیاں کر رہے ہیں. جب اقتدار کا وقت آیا تو اقتدار پر انہوں نے چھاپا مار لیا. اب جناب کوئی ان سے بیعت نہ کرے, جبراً ان سے بیعت لی جانے لگی. اس پر حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس وقت حضرت امام حنیفہ کا کردار کیا رہا, حضرت امام مالک کا کردار کیا رہا. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. کہتے وکان المنصور اول من اوقع الفتنہ بین العباسیین والعلویین, یہ پہلا بندہ ابو منصور تھا کہ جس نے علویوں اور عباسیوں کے درمیان اختلافات کی بنیاد رکھی. وکان قبل شیء واحد, اس سے پیشتر وہ ایک تھے, جنگیوں لڑتے رہے. وآذ المنصور خلقا من العلماء ممن خرج معهما اور امر بالخروج قتلا وضربا وغیر ذلك. کہتے کہ جن لوگوں نے پھر اس وقت آل بیت کی حمایت کی تو پھر عباسیہ نے ان کو قتل کے ذریعے سے, جیلوں کے ذریعے سے, اذیتوں کے ذریعے سے اتنا ٹارچر کیا, اتنا ڈسکریج کیا کہ ان کا نام لینا کسی کے لیے مشکل ہو گیا. اس وقت جن آدمی نے کردار دکھایا کہ منہم ابو حنیفہ, ان میں سے ایک امام حنیفہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کو جیل میں ڈال کے منصور نے زہر دلایا تھا. واہ امام ابو حنیفہ, کئی عرب مسلمان دنیا میں ایسے گزرے ہیں جو تجھے اپنا امام سمجھتے رہے کیونکہ تو محبان اہل بیت میں سے. ایک بتاؤ کہ جو محبان اہل بیت میں سے نہ ہوا ہو, قوم نے اس کو اپنا امام مانا ہو. کل کی بحث میں یہ بات گزر چکی ہے کہ نہیں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو عباسیہ نے اسی لیے جلا وطن کیا کہ تم محبان اہل بیت میں سے ہو. ان کا انکان رفضن حب آل محمدی فلیشد الثقلان انی رافض. اگر محبت آل بیت سے کوئی آدمی رافضی ہو سکتا ہے تو پھر دونوں جہان گوار ہو ہم رافضی ہیں. آئی بات سمجھے. اسی بنیاد پر ان کو جلا وطن کیا گیا. اور حضرت امام احمد حنبل نے پہلی مرتبہ یزید کو لعنت کہہ کے پکارا. اور ہمارے علماء عقائد کا یہ موقف ہے کہ جس کا خاتمہ کفر پر ثابت نہ ہو اس کا نام لے کے لعنت نہیں کرنی چاہیے. علامہ تفتزانی نے اس کو لعنت کہی ہے, ابو یعلا نے لعنت کہی ہے, امام احمد بن حنبل نے لعنت کہی ہے, علامہ تفتزانی نے اس کو لعنت کہی ہے, ابن جوزی نے اس کو لعنت کہی ہے. ان کا اگر وہ لعنتی نہیں ہو سکتا پھر لعنتی کرنے کا چانس ہی نہیں ہے کسی کے لیے. علامہ ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ درجات بلند عطا فرمائے جنت الفردوس میں. آپ سے ایک مرتبہ کہا گیا کہ جی یزید کے بارے میں جنتی ہونے کا جو خیال ہے, ان کا پھر اگر ابو جیل پیچھے رہ جائے تو بڑے افسوس کی بات ہوگی. اگر یزید جنتی ہو سکتا ہے تو 10 ابو جیل جنتی ہو سکتے ہیں. جتنی ضربیں ابو جیل نے ماری ہیں سرکار کی ظاہری باڈی پر ماری ہیں, اور یزید وہ بےایمان ہے کہ جس نے سرکار کے قلب پر ضربیں ماری ہیں. اگر باڈی پر مارنے والا کافر ہو سکتا ہے تو قلب پر مارنے والا 100 مرتبہ کافر ہو سکتا ہے. یہ بات علامہ ہزاروی رحمۃ اللہ. ان میں سے ایک ابو حنیفہ ہیں جنہوں نے یہ اذیت پائی. زہر دیا گیا آپ کو, جیل خانے میں بند کیا گیا, قوم نے ان کو امام سمجھا کہ نہیں. ہارے ہوئے کو کوئی اپنا امام نہیں سمجھتا, سمجھتے ہو. پھر کہتے ہو کہ کوئی بات خوش طبی کے کر جاتا ہے. وہ ایک آدمی تھا, اس کا داماد کبڈی کھیلا کرتا تھا. جب نیچے گر جائے تو یہ نہیں کہتا تھا نیچے گرا ہوا میرا داماد ہے, کہتا یہ اوپر جو آئی ہے میرا داماد ہے. لیکن محبت آل بیت بھی اتنی زور والی چیز ہے. بندہ جیل کے اندر پڑا ہوا ہے, زہر دے دیا گیا ہے, موت واقع ہو گئی ہے, اب اس کی لاش سنبھالنے والا کوئی نہیں. قوم نے کہا محبت آل بیت میں جان دی, ہم اس کے ساتھی ہیں. دوسرا کہا کہ ان میں سے, اور دوسرا آدمی کون ہے, کہا مالک ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ, امام مالک جن کا نام ہے, کہتے ہیں وہ آدمی جو ہے, ان دونوں نے کیا کیا تھا. اس زمانے میں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے حسن المثنیٰ. حسن المثنیٰ کے صاحبزادے تھے سید عبداللہ میز, ہم ان کی اولاد میں سے. سید عبداللہ میز کے بہت سارے صاحبزادے تھے, ان میں سے 2 صاحبزادے تھے. ایک کا نام تھا ابراہیم اور ایک کا نام تھا سید محمد نفس زکیہ. اور انہی کے ایک صاحبزادے تھے جن کا نام تھا سید ادریس. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت ان کے ساتھ تھی, سید ادریس کے ساتھ.
جو پہلے حسنی سادات افریقہ میں گئے ہیں وہ سید ادریس کی اولاد میں سے گئے ہیں، اور ہمارے جو ہمارے جد کریم بنتے ہیں وہ ان کی اولاد میں، ان کا نام موسیٰ الجون، الجون کہتے ہیں گندم گون کو۔ پہلا سید جو گندمی رنگ کا تھا وہ حضرت سید عبداللہ محض کے صاحبزادے تھے، ان بھائیوں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے کیا کام کیا تھا، کس وجہ سے حضرت امام حنیفہ کو جیل میں ڈالا اور زہر دیا امام مالک کو؟ کیوں انہوں نے درے مارے، کیوں انہوں نے جیل میں ڈالا، کیوں ان کے بازو جدا کیے، کیوں ان کا منہ کالا کیا، کیوں گلی گلی پھرایا؟ ان دونوں نے فتویٰ دیا تھا کہ سید نفس زکیہ کے ساتھ مل کے عباسیوں سے جنگ کرو، اس لیے کہ یہ حق پر ہیں وہ باطل پر ہیں۔ کہا جی ان سے بیعت لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے کی کر لی ہوئی ہے، ان کا جو جبر یا رشوت کے ذریعے سے بیعت کی جاتی ہے وہ بیعت نہیں ہوتی۔ امام حنیفہ کا مذہب بھی سمجھ میں آیا؟ کہا جبرن بیعت کی جائے، لی جائے، بیعت نہیں ہوتی۔ جبرن فیصلہ لیا جائے، فیصلہ نہیں ہوتا۔ جبرن حاکم بنا جائے، حاکم نہیں ہوتا۔ خلیفہ نہیں ہوتا، جبر استعمال ہوا ہے۔ اب ان دونوں آدمیوں نے جو تکلیف اٹھائی تھی، کیوں اٹھائی تھی؟ اس زمانے میں جن لوگوں نے قلمدان سنبھالے، اختیارات کی باغیں ڈورے سنبھالی اور پیسے لیے، بے شک آپ رشوت نہیں کہہ سکتے، ملازمت کہہ سکتے ہیں، پر امام ابو حنیفہ جو پڑھانے والا ہو، یہ درے کھا رہا ہو، 80 درے تو 3 مرتبہ مارے گئے، 80 درے، وہ آدمی اس کو قبول نہ کرے، ان کے شاگردوں میں سے لوگ اٹھ کے وہ کام لیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے دین پڑھا جو تھا وہ اپنے نفع کے لیے پڑھا تھا، دنیاوی مقاصد کے لیے پڑھا تھا۔ واہ امام ابو حنیفہ کہ تجھے وہ پیش کی گئی کہ بادشاہ فیصلہ کرے تو تیرے کورٹ میں قابل اپیل ہے، لیکن تو فیصلہ کرے تو بادشاہ کے کورٹ میں قابل اپیل نہیں۔ ان کا تھوکتا ہوں ایسے قلمدان پر جو خاندان نبوت کا خون پی کے اس قلمدان پر بیٹھے، میں نے جس کا کلمہ پڑھا اس کا وفادار ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مفکر اسلام، شان اہل بیت۔ کل میں نے آپ کو ایک ضابطہ دیا تھا نا، جو حامیان اہل بیت میں سے نہیں ہو سکتا، مجدد نہیں ہو سکتا۔ امام ابو حنیفہ حامیان اہل بیت میں سے گزرے کہ نہیں؟ آخری سانس بھی حمایت اہل بیت میں، اقتدار میں ہوتے حمایت کرتا، اور بات تھی اپوزیشن میں ہے۔ یہ جنگ مدینہ طیبہ کے مضافات میں ہوئی اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ نے اس میں ساتھ دیا۔ حضرت امام حنیفہ نے ان کو 30,000 درہم بھیجے اور کہا کہ میں اس وقت عمر رسیدہ ہو چکا ہوں، بہت سارے لوگوں کے میرے پاس امانتیں ہیں، اگر وہ امانتیں نہ ہوتی تو میں عملاً آ کر کے آپ کے ساتھ شریک ہوتا اور وہ جنگ لڑتا۔ فتویٰ کھلے طور پر دیا، جو میرے ماننے والے لوگ ہو، مجھے سچا سمجھتے ہو، وہ اہل بیت کی حمایت کرو، اس لیے کہ یہ لوگ حق پر ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، میں 2 بلند پائے چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسرا اہل بیت ہے۔ اہل بیت کے چھوڑ کے اور کسی کے ساتھ نہیں جانا۔ لم یتفرقا حتی یرد علی الحوض، میری اہل بیت اور میرا قرآن اکٹھے رہیں گے۔ تم قرآن کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، اہل بیت کے ساتھ رہو۔ قرآن بول کے تم سے بات نہیں کرتا، اہل بیت تم سے بول کے بات کرتے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو رنگ ہے، جو ذوق ہے، اس کا بھی ایک مرتبہ جائزہ لیجیے۔ اس وقت فتوے بک رہے تھے نا، جن کو پیسے ملے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کانپور والی مسجد پر مقدمے چلے، اس کو اکھاڑنے کے لیے ہزارہ تدابیر کی گئی، اور یہ مساجد، کتنی مسجدیں شہید گنج بنی ہیں اس زمانے میں جب مسلمانوں کی مسجدیں اکھاڑی جا رہی ہیں۔ آج یہ کاغذات کے ریکارڈ میں نہیں، یہ دلی کا کوئی بھی رہنے والا اس سے پوچھو کہ یہ جو شاہی مسجد ہے یہ بھی نیلام ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیوں نیلام ہونی ہے؟ کہ جس وقت کہ وہ کالونی انہوں نے اکھاڑی نا، آپ دلی گئے ہوئے کیا؟ یہ ہوا جو آج کل تو میرا خیال سنا ہے کہ عمارتیں بنائی ہیں، جو اس کا مین گیٹ ہے نا، جو مشرقی طرف ہے، جہاں سے وہ سیڑھیاں سے اتر کے جاتے، اس کے ساتھ سڑک ہے، سڑک کے پار حضرت صوفی سرمد رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پاک ہے۔ اب تو سنا انہوں نے روزہ بنایا ہے۔ ان کے سرانے میرے زمانے میں کالی مرچ کا ایک بڑا پیڑ تھا، میں نے اس کے پاس کھڑے ہو کر کافی مرتبہ صوفی سرمد رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر میں نے تلاوت قرآن پاک بھی کی ہے۔ اس وقت بچہ تھا، خوش آواز بھی تھا، نعتیں بھی پڑھی ہیں۔ ہاں، اور وہ اس وقت 44 کے زمانے میں آرمی موو ہو رہی تھی نا لڑائی کے لیے، تو آدمی دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے۔ میں چونکہ گھر سے چھپ کے گیا ہوا تھا تو میں اداس ہوتا تھا جب تو کبھی بھائی بول لیا کرتا تھا،
تو وہاں میں نے کھڑے ہو کر کے شام کے وقت بھائیا بولا کہ 2 پتھر اناراں دے تے ساڑے دکھ سونی چند جی روندے پتھر پہاڑاں دے. جناب لوگوں کی چیخیں نکل گئی, میرے گردا گرد اکٹھے ہو گئے, میرے کپڑے پھٹے ہوئے, پیبند لگے ہوئے, لوگوں نے پیسے ویسے دینا چاہیے. میں نے کہا میں سیدوں میں کسی کے صدقات وغیرہ نہیں لیتا. یہ جو یہاں سے ہے نا صوفی سرمت کا مزار, یہاں سے لے کر کے جو سامنے لال قلعہ ہے نا دریا جمنا کے کنارے, وہ جمنا والا پل جو ہے اس کے اس طرف پل ہے, یہ وہاں تک ساری کی ساری مغلوں کی کالونی تھی. انہوں نے وہ ساری کالونی اکھاڑی اس لیے تھی کہ یہ ان کے شاہی یادگاریں ہیں, جب کبھی ان عمارتوں کو دیکھیں تو پھر پرانا جنون جاگے گا. اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ یہ شاہی مسجد جو ہے اس کے اندر بھی مسلمانوں کا ٹھپا ہے کہ یہ مسلمانوں کی ہے. جب اس کو دیکھیں گے تو پھر کبھی انہیں جنون آئے گا, اس کو بھی اکھاڑو. تو اس کی نیلامی ہوئی تھی, یہ ریکارڈ میں نہیں چھوڑی گئی, نہ اس کو کسی کو لکھنے دیا. لیکن دلی کے رہنے والے بہت اچھی طرح اس کا ذکر کرتے تھے کہ اس وقت ایک قصاب تھا کہ جو گھر سے یہ بیل گاڑیوں پر چاندی کے روپے لاد کے لایا تھا, اور پیمائش ہوئی تھی پوری مسجد کی. جتنی مسجد کی پیمائش ہے روپے پر روپیہ رکھ کے, تو ساری مسجد کی پیمائش کے مطابق پیسے گن کے دیے تھے, تو یہ مسجد بچی ہے. جب پوری دنیا میں پورے اب ہندوستان میں مسلمانوں کی مسجدوں کو گرایا جا رہا تھا, اس وقت جو مدرسے بنے, میں پوچھتا ہوں وہ کس پیسے سے بنے؟ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میں کسی کے مدرسے کا نام نہیں لینا چاہتا, مگر جن لوگوں نے کہا رات کے وقت کوئی آدمی آتا تھا اور وہ 800 روپیہ ماہانہ میں دے جاتا تھا. جی یہ کیسا خطرناک جملہ ہے. اگر کوئی ایک بیوہ یہ کہہ دے رات کے وقت ایک شریف آدمی آیا کرتا تھا, مجھے 200 روپیہ ماہانہ دے جایا کرتا تھا, کیا سمجھا جائے گا؟ یہ مولوی صاحب کی تنخواہ کی بات نہیں, وائس رائے کی 3000 روپیہ تنخواہ ہے کل, اور اس وقت یہ پاؤنڈ جو ہے 2 روپے کا ہے. یہ آپ جو اس کی کانسٹیٹیوشن ہسٹری ہے وہ پڑھیں, آپ کو پتہ چلے گا. جب وائس رائے کی تنخواہ ہو 3000 روپیہ, ایک مولوی صاحب کو 800 روپیہ رات کے وقت کوئی آ کر کے دے چلا جائے اور اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہو. یار مجھے سوچ کے بتلاؤ, خاندان نبوت کو کوئی 800 دے کے نہ جائے, تمہیں کیوں جائے؟ کیا لگتے ہو کسی کے؟ کتنے بندے دنیا میں تمہارے معتقد ہیں؟ صرف وہ جو انہیں فتوے بیچے تھے اس کی وجہ سے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ, علامہ اقبال مرحوم جس کی وجہ سے دنیا یاد کرتی ہے, علامہ اقبال مرحوم کو جو نواب آف حیدرآباد نے ایک ہنڈی بھیجی 1 لاکھ روپے کی کہ آپ یہ ہنڈی لے لیں. چیک جس کو کہتے ہیں اس کا نام ہنڈی ہے, اردو اگر بولی جائے صحیح تو چیک کا ترجمہ جو ہے وہ ہنڈی ہے. 1 لاکھ روپے کا چیک بھیجا, یہ ہنڈی بھیجی کہ یہ آپ لے لیں اور میری شان میں ایک قصیدہ لکھیں. علامہ اقبال مرحوم نے اس چیک کو الٹا کیا, اس کی پشت پر لکھا من کو جا نغمہ کجا شہر و سخن بہانائے سوئے قطار می کشم ناکائے بے محالہ. کہاں میں اور کہاں شعر و شاعری. یہ مدتوں کے بچھڑے ہوئے اونٹ کو اپنی قطار کی طرف واپس لے جانے کے لیے ہدی پڑھتا ہوں, ہدی پڑھتا ہوں. یہ میری لیپ ہے مست ہو. یعنی لوگ پنجابی, پٹھواری, ہندی, سندھی, ساگری, پوربی, پچھمی, ٹیمل, ان زبانوں کے شعر و شاعری کے عادی ہو گئے. اس لیے بوٹا بھی شاعر اور میں بھی شاعر. کیوں لوگوں کو متاثر کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ ان کا ٹوٹا ہوا رشتہ مدینے والی سرکار سے دوبارہ جوڑو. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کو نواب آف نان پارا نے 1 لاکھ روپے کا چیک بھیجا. اس نے کہا جس طرح آپ سرکار کے قصیدے لکھتے ہیں میری شان میں بھی ایک قصیدہ لکھے. آپ اس کے جواب میں لکھتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا, کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارایہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارایہ نہیں. آپ اتنی بڑی کتاب اعلیٰ حضرت کا فتاویٰ پڑھیں,
ایک فتویٰ کو ایسا نکالیں جس سے اس کی بو آتی ہو کہ کسی نے کچھ دیا ہے، اس کے بدلے میں انہوں نے فتویٰ لکھا ہے. یہ کار تجدید میں یہ کار ہے. سبحان اللہ. جس نے اقامت میں بیٹھ کے اقامت سننا ہے، اسی طریقے سے احیاء سنت میں اس دین کو نکھارنا ہے جس پر کہ کسی کی دولت کا بوجھ نہ ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ ایک پوری کتاب ہے، وہ ایک پوری حقائق زندگی کا مجموعہ ہے. بے شک. سبحان اس کو یہ کہنا کہ وہ ایک کتاب ہے، وہ ایک کتاب نہیں، ایک پورا جہان ہے. اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ ایک جہان نہیں، وہ قوموں کی قومیں ہیں. اور اس کے اندر اس کا بے عیب ہونا کہ اس پر یہ بوجھ نہ پڑے کہ کوئی کہے میں نے کچھ دیا تھا تو جواب میں انہوں نے لکھا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب جو ایک بات میں نے کہی ہے، جو بھی مجدد ہوگا اس کے اندر محبت اہل بیت کا غلبہ ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. علامہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اس کا پیدل چلنے کی پوزیشن سے گزر گئے، پالکی میں بیٹھے ہوئے ہیں. علوم ظاہری اور باطنیہ کی آمیزش، علوم ظاہری اور باطنیہ کا امتزاج، مکسچر. سبحان اللہ. بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کر رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں میری یہ پالکی نیچے رکھ دو. یہ کیا قصہ ہے؟ ان کا آپ شاہ صاحب ادھر میرے پاس آ جاؤ. آپ سید ہیں کہ نہیں؟ پہلے تو انہوں نے کچھ مزدوری لینے کی وجہ سے کچھ گھبرائے. ان کا نہیں، آپ سید ہیں، آپ یہ مانیں کہ میں سید ہوں. باقی ساتھیوں نے کہا جی امام بھی جانتے ہیں سید ہے یہ. اللہ اکبر. ان کا ان کو مزدوری بھی دگنی دو. حضور نے فرمایا آل بیت کا اجر دگنا ہے. ایک ہی سب میں سید بھی کھڑا ہے، غیر سید بھی کھڑا ہے، سید کا اجر دگنا ہے. یہی وجہ ہے کہ زمرہ اولیاء اللہ میں 95% جو ہے وہ سید ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سید سے بیر رکھنے والا کبھی ولی ہو نہیں سکتا. اب جناب اس کے بعد کہتے ہیں آپ پالکی میں بیٹھے جی آپ چلنے کے قابل ان کا کچھ بھی ہے، لیکن آل رسول نے مجھے کندھے پر اٹھایا ہے. اس بے ادبی کا ازالہ اگر میں جان کے کرتا خدا تو مجھے کبھی معاف نہ کرتا. میں نے جان کے کیا نہیں، غیر دانستہ طور پر یہ بات ہوئی ہے. اب حقیقت یہ مجھ پر اللہ کی جانب سے کھلی ہے. علوم ظاہری اور باطنیہ بتاتا کوئی تو آپ یہ احساس کرتے، اس کے اور معنی تھے. کسی کے بتائے بغیر یہ احساس ہونا. معلومہ فاطمی کو بلڈ وائز اپنی کشفی طاقت سے پہچانا. اہل بیت کا ادب ثابت ہوا کہ نہیں؟ اہل بیت کے ساتھ محبت کیے بغیر مجدد ہونا تو کیا معمولی ولی بھی نہیں ہو سکتا. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ ایک کوٹیشن جو دیا ہے آج آپ اس کو سمجھے. میرا خیال اس سے پیشتر کبھی آپ نے دھیان نہیں دیا ہوگا. وہ کیا ہے؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ بات آپ جھوم جھوم کے پڑھ رہے ہیں، لیکن محض اس عقیدت کی وجہ سے کہ آپ نے یہ اعلیٰ حضرت کا کلام سمجھا ہوا ہے. اب میں اس کا پردہ اٹھانے لگا ہوں. جب پردہ اٹھے گا نئی دنیا نظر آئے گی. قرآن مجید جا بجا کہتا ہے کہ نہیں تمہیں ہم نے مٹی سے پیدا کیا. مٹی سے تو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، مجھے اور آپ کو تو مٹی سے نہیں پیدا کیا. میں اور آپ اپنے باپ کی پشت سے منتقل ہوئے، ماں کے پیٹ میں گئے. اس میں مٹی سے پیدا کرنے کا تو یہ مطلب ہوگا کہ مٹی اکٹھی کرے، اس کو پانی کے ساتھ اس کا کیچڑ بنائے، اس کے اندر کوئی حرارت رکھے، اس کے اندر ہوا رکھے، ان چاروں کی ترکیب سے انسان بنا دے. یہ تو پھر ایک واقعہ ہوا. یہ مٹی سے بننے کا عمل تو صرف آدم علیہ السلام کا ہے. اگر آپ دھیان نہیں کریں گے میں راستے میں چھوڑ دوں گا. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اگر آپ نے سنا ہوگا تو صرف میری زبان سے سنا ہوگا، ساری زندگی یہ بات کبھی سنی نہیں ہوگی. اگر مٹی سے پیدا کرنے کا عمل ہے تو صرف آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے. مجھے اور آپ کو کیوں رب کہتا ہے؟ رب تو سچا ہے کہ تمہیں مٹی سے بنایا. اس کی تحقیق یہ ہے باپ کا جو مادہ تخلیق ہوتا ہے اولاد کا مادہ تخلیق وہی تسلیم ہوتا ہے. آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اس لیے تم اولاد آدم ہونے کے ناطے سے تمہیں بھی مٹی سے بنایا. اور ذات مصطفیٰ کی جو تخلیق ہے وہ نور سے ہوئی ہے. اولاد مصطفیٰ کو نور سے تخلیق ماننا پڑے گا.
और फिर इसको नई फजाओं में पढ़े। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, हुजूर मुफक्किर इस्लाम। आज ये कौम की जुर्रत रिंदाना बड़ी काबिल हैरत है। बरेलवी भी अपने आप को कहना, जरूरत पड़े तो सैयदों को गालियां भी दे लेना, और आला हजरत तो कहे कि तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। फिर वो अकीदा किधर चला गया? आज जरा कुछ सूफी को आँच लगती है तो सैयदों के खिलाफ बक 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 शुरू कर देता है, और क्या बहाना करता है? कहता है ये शिया है। आइए, ये मेरे पास किताब है फ़ायदे उस्मानिया, हज़रत ख्वाजा उस्मान दमानी रहमतुल्लाह अलैह। ख्वाजा उस्मान दमानी रहमतुल्लाह अलैह मुरीद हैं हज़रत ख्वाजा दोस्त मोहम्मद कंदारी के। दोस्त मोहम्मद कंदारी मुरीद हैं हज़रत अहमद सईद मदनी के। अहमद सईद मदनी चंद वास्तों से औलाद हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अफसानी के रहमतुल्लाह अलैह, और मुरीद हैं मिर्ज़ा मज़र जान जाना के। मिर्ज़ा मज़र जान जाना काजी सल्लल्लाहु साहब पानीपति के पीर भाई हैं, और ये आदमी जो हैं ये खानकाह मज़रिया दिल्ली का सज्जादा नशीन है। वो बताएगा कि जनाब आपके यहाँ क्या अकीदा है। इस जगह ये मेरे पास फ़ायदे उस्मानी है। फ़ायदे उस्मानी में एक दिलचस्प बात यह है कि ये ख्वाजा उस्मान दामानी के मलफूजात हैं। मूसा ज़ई शरीफ के जो सज्जादा नशीन थे उनके मलफूजात हैं। लिखने वाले सैयद अली अकबर शाह साहब हैं। ये ख्वाजा उस्मान दामानी कौन हैं? ये मौलवी हुसैन अली साहब वहाँ पचरी के मुर्शिद हैं। मौलवी हुसैन अली साहब वहाँ पचरी मुर्शिद हैं, मौलवी गुलाम खान साहब पिंडी वालों के। समझो, जो देवबंदियों में बहुत आज़ादी के साथ गुफ्तगू करने वाले बुजुर्ग थे, और जिन्होंने इंतहाई दरीदा दहानी से जा बजा आले सुन्नत के खिलाफ जुबान खोली है, वो इनके मुरीद थे। ख्वाजा उस्मान दामानी के मुरीद थे हुसैन अली वहाँ पचरी, और हुसैन अली वहाँ पचरी के मुरीद थे मौलवी गुलाम खान साहब, गुलामुल्लाबाद में बने हैं वो गुलाम खान साहब, उनके मुरीद थे। तो इस लिहाज से इनके दादा मुर्शिद है मौलवी गुलाम खान साहब के दादा मुर्शिद। और इसी किताब के अंदर लिखा हुआ है कि इनको हुसैन अली वहाँ पचरी ने भी कहा ये मुजद्दिद है। और ये सैयद अली अकबर शाह साहब ने भी कहा मुजद्दिद है। इसके ये पूरी किताब ये देखिए ना, मुझे आज अगर ये ज़रूरत पड़ जाती इसके मुताला की तो आज रातों रातों नहीं मुताला कर सकता था ना। ये नजर आ रहा है, ये पहले ये नजर आ रहा है, ये सब मुताला की। मैं कादरी सिलसिले का आदमी हूँ, ये नक्शबंदी सिलसिले के आदमी हैं, और ये नक्शबंदी मुजद्दिदी हैं। इस सिलसिले का जो बानी जिसका नाम ले रहा हूँ अहमद सईद मदनी, सबसे पहले वहाबियत के खिलाफ किताब उन्होंने लिखी है। अब देखें कहाँ से गुजरे कहाँ आ पहुँचे। इसके अंदर ये किताब फ़ायदे उस्मानी है। इसके दो जगहों पर हज़रत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह का हवाला देकर इन्होंने जिक्र किया। एक सवा 35 पर, सवा 55 पर, दूसरा सवा 36 पर कि सैयद का एहतराम करना चाहिए। ख्वाजा उस्मानी का कोटेशन है। अब पहले सबसे पहले आपके सामने सवा 36 निकालते हैं और पता चल जाएगा ये क्या अकीदा रखते हैं। सूफी जब बिगड़ता है ना तो वो सबसे पहले कहते वो जी शिया है, जिधर को हमारे अग्गा चढ़ी गए ना दुनिया तकसीर करती है। ये बात यादगारी है। आगे आगे ना जब मैंने तुमसे हिसाब लिया ना, न तुम्हें सुन्नी की तारीफ आएगी ना शिया की तारीफ आएगी। वाह वाह क्या बात है। जिस चीज़ से क्या जरूरत कहते ये शिया है। मैं गौसे पाक की औलाद में से हूँ। हमने लोगों को सुन्नियत सिखाई है इस मुल्क में। ये जो यहाँ के रहने वाले हैं, क्यों राय साहब मेरे आने से पहले या रसूलुल्लाह का नारा कोई लगा सकता था? मेरे आने से पहले ये हकचार यार का भी नारा लगता था? कोई नहीं लगाता था ना। मेरे आने के बाद ये सारे चलते हुए। कोई शहर ऐसा नहीं जिस जगह हमारी हाथापाई नहीं हुई, जिस जगह हमारे झगड़े होते रहे
اس جگہ پر آج ہمارا قبضہ ہے. یہ جو مینچسٹر والی مسجد ہے آج کہتے ہیں میں نے یوں کیا میں نے یوں کیا. کسی نے نہ یوں کیا نہ وہ کیا ہے. میں وہ اکیلا آدمی ہوں. اس میں درس دیے. ایک مولوی صاحب آج کل وہ شیخ الحدیث ہیں لاہور میں, ان سے عربی زبان میں گفتگو ہوئی. 10 منٹ میں ان کا پردہ اونچا کر کے پرے رکھ دیا. اب وہ مجھے اردو میں بات کرتے, میں نے کہا پہلے آپ نے عربی میں شروع کیا, اب عربی میں بات کریں یا شیخ. پہلے وہ مجھے کہتے رہے کہ جناب آپ ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. میں نے کہا میں بات کرنے کی دعوت نہیں دیتا, لیکن اگر وہ دعوت دیتے ہیں تو ان کے ابا جی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں. میں بات کرنے کی کسی کو چیلنج کرنے کا عادی نہیں, میرے باپ دادے کا مزاج نہیں. جناب علی مرزا نے ولید کے اکھاڑے میں کہا تھا, انہوں نے کہا پہلا وار کرو. انہوں نے کہا پہلا وار کرنا ہماری شان کے لائق ہے, پہلا وار کر کے دیکھ لو, آزما لو. پہلا وار ولید نے رستم عرب نے کیا تھا, اور ابھی وہ تلوار اٹھاتا ہے دوسرے وار کے ارادے سے. پھر مولا مرتا کو کون ارادے کرتا ہے؟ تلوار ابھی آخر تک گئی نہیں, مارنے کے لیے آمادگی اس کی ظاہر نہیں ہوئی. مولا مرتا کی تلوار پڑی, انا الذی سمتنی امی بالغام آجامی ملاکن کشی. جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جس کی ماں نے حیدر نام رکھا تھا. حیدر کے معنی ببر شیر. یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر بھی صحیح 100 باتیں انہوں نے کہی ہیں. انہوں نے کہا جی ان کا اپنا نام احمد رضا خان ہے, باپ کا نقی علی خان ہے. اس سے اوپر سب کے رضا خان, دادا کا نام رضا خان ہے. تو یہ سارے ان کا یہ شیعہ ہیں, نام سارے شیعہ والے ہیں, لیکن جناب سیدھا کر کے چھوڑ دیا کہ نہیں. پر پٹھان تھے نا, مضبوط برادری کے آدمی تھے, موت قبول کر لی لیکن پیچھے نہیں ہٹے. اور وہ مجدد کی یہ علامت ہے, اس کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے. آج پوری دنیا میں جس روانی کے ساتھ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ چل رہا ہے کسی دوسرے آدمی کا نہیں چل رہا. اس میدان کو جیت لیا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ. اس جگہ لکھتے ہی یہ سب 36 ہے, یہ سرخ نشان میں میرے لگے ہوئے ہیں. آپ ایسے پرشین کو جانے, آپ مولانا پرشین جانے والے ہیں, فارسی نہیں جانتے آپ؟ اچھا, اور کوئی فارسی جانے, چلو پھر میں پڑھتا ہوں. یہ نشان لگا صفحہ 36 ہے اور فائدہ عثمانیہ ہے. عبارت یہ ہے, کہتے ہیں کہ فرمودن ملا علی قاری نوشتہ است. ایک مرتبہ ان کے پاس شیعہ سید آئے, انہوں نے ان کی خدمت تواضع کی, اور وہ ہمیشہ آیا کرتے تھے, خدمت تواضع کیا کرتے تھے. تو آپ نے یہ فتویٰ دیا تھا جس زمین سے شیعہ گزر جائے اس زمین میں آپ نے فصل نہیں کاشت کرنا. زمین کو پاک ہونے دے اچھی طرح, زمین منحوس ہو جاتی ہے. اس شخص کے بھی طبیعت کا آدمی ہے. سید آئے, انہوں نے ان کی خدمت کی, کوئی پیسے بھی دیے. ان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ شیعہ کی اتنی مخالفت کرتے ہیں, یہ سید کو آپ نے اتنے انعامات دیے ہیں. فرمودن کے ملا علی قاری نوشتہ است سید اگر شیعہ سازج باشد بجز وقت گفتگو مذہبی تعظیم و ادب باید کرد. اگر سید شیعہ بھی ہو تو آپ مذہبی گفتگو کے سوا دوسرے وقت میں اس کی تعظیم کیا کریں. جب مذہبی گفتگو ہو تو آپ ان کو بتلائیں کہ یہ بد مذہبوں کا مذہب ہے, آپ کے باپ دادے کا مذہب نہیں ہے. ائمہ اہل بیت کا مذہب شیعہ نہیں ہے. شیعہ گمراہ برادری کا نام ہے. آپ اولاد رسول میں سے ہیں, آپ اپنے باپ دادے کی تعلیمات کے مطابق چلیں, لیکن اس کے سوا آپ ان کو بیٹھنے اٹھنے میں, گفتگو میں, لینے دینے میں تعظیم کریں. کون لکھتا ہے؟ ملا علی قاری. افراد و ایزن فرمودن کے در روز قیامت تمام انصاب قطع خان شد و نسب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم باقی خادمان, باقی ساری نسبیں منقطع ہوں گی, لیکن جو نبی پاک علیہ السلام کی نسب ہے یہ منقطع نہیں ہوگی. یوم ینقطع کل سبب و نسب الا سببی و نسبی. اس لیے آل حق کا یہ مذہب نہیں ہے کہ سید کے ساتھ آپ کو برا سلوک کریں. شیعہ کے جتنے طبقات ہیں وہ گمراہ سمجھے جاتے ہیں, ان میں سے کوئی حق پر نہیں سمجھا جاتا, لیکن کفر کے درجے کو وہ سمجھے جائیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تہمت تھی وہ تہمت نہیں تھی, وہ سچائی تھی, وہ کافر ہے. اس لیے کہ آپ کے شان میں 18 آیتیں سورہ نور کے ابتدا میں نازل ہوئی ہیں جو ان کو پاک دامن ظاہر کرتی ہیں. وہ قرآن کا منکر ہے, اس وجہ سے وہ کافر ہے. وہ شیعہ ہونے کی وجہ سے کافر نہیں ہے. یا جنہوں نے یہ کہا ہے کہ آسمان سے وہی آئی ہے, وہ آنی تھی حضرت علی مرتضیٰ پر, بھول کے وہ سرکاری دو عالم الاسلام پر لے گئے, تو فرشتے کو بھول کا الزام دینا, غیر نبی کو نبی ماننا, اصل نبی کی نبوت کا انکار کرنا, یہ از قسم کفریات ہے. وہ شیعہ ہونے کی وجہ سے کافر نہیں ہوگا, ان عقائد کی وجہ سے ہوگا. وہ اگر کافر کہیں اس آدمی اس مصنف کو کہیں, اور جس کو اس کے مصنف
کا علم ہے جو اسے کافر نہ کہیں اسے بھی کافر کہیں. شیعہ کے بے شمار لوگ نہیں, لاکھوں کی تعداد میں ایسے دیکھیں جن کو یہی پتہ نہیں کہ وہ اصول کافی والا کون ہے, یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ ہماری کتاب ہے کہ نہیں. وہ صرف محبت اہل بیت کو سمجھتے ہیں, ہم ان سے محبت رکھتے ہیں. تو جب تک وہ سنیت کے سارے قواعد کے پابند نہ ہوں آپ ان کو حق پر نہیں سمجھ سکتے. حق پر وہی ہوں گے جو سنی ہوں گے. لیکن جس برے عمل سے نسب نہیں کٹتی, نسب باقی رہتی ہے, اگر اس طرح کی کوئی برائی سید میں پائی جائے تو سید قابل تعظیم رہے گا. یہ مولا علی قاری امام حنیفہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے پڑھا رہے ہیں, ایک صاحبزادہ گیند کھیل رہا ہے, کھیلتے کھیلتے جب سامنے آتا ہے تو امام حنیفہ کھڑے ہو جاتے ہیں. جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہ پوچھنے والا پوچھتا ہے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ ان کا وہ صاحبزادہ جو گیند کھیل رہا ہے یہ آل بیت میں سے ہے. انہوں نے کہا آپ اس بچے کے لیے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ ان کا تو کھڑے ہونے کی بات کرتا ہے, میں اس بارے میں سوچ رہا ہوں میں جا کے گیند اٹھا کے صاحبزادے کو کیوں نہیں دیتا. مجھے ڈر ہے کہ مالک الملک مجھے اسے اس بارے میں پوچھے گا. ان کا یہ مزاج تھا. یہ حضرت خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ سادات میں سے کوئی بھی سید آئے اگر وہ کفر کے درجے کو نہیں, کفر سے نسب کٹتی ہے. یہ جو عقائد بتلائے ہیں شیعہ کے, اگر ان عقائد کا کوئی معتقد ہے تو اس کی نسب کٹ جاتی ہے کیونکہ یہ کفریات ہے. اس کے سوا کسی سید کو کافر کہنا یا شیعہ ہونے کی وجہ سے اس کی بے عزتی کرنا نہیں, اس کا کوئی حق نہیں. حق پر آپ اسے سمجھیں گے جو سنی ہوگا, جو شیعہ ہوگا حق پر ہرگز نہیں ہے, وہ خطا پر ہے, گمراہ ہے, مگر وہ کافر نہیں ہوگا. اہل بیت ہونے کی وجہ سے آپ اس کی تعظیم کریں گے. ان کو جناب جن کو مجدد مانا ہے یہ ان کا قول ہے, اور یہ استاد ہیں اور پیر ہیں. حسین علی صاحب وہاں پچری کے اور مولوی غلام خان صاحب کے, اور اس خاندان نے پہلی خدمت کی ہے جنہوں نے وہابیہ کو کہا کہ ان کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہیے, ان کے چہرہ دیکھنے سے آدمی کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے. ہاں, اس کتاب کا نام ہے الحق المبین فی رد الوہابیین, اور رباط مظہر میں مدینہ طیبہ میں اس کا قلمی نسخہ ہے. اگر موقع ملے تو آپ جائیں, میرے قلم کے اس کے پینسل کے نشان ہے اس پر, اور لکھا کہ اینا کے السلام از قیام بسلسلہ سلام بحضور سید انام مانے میاند ای وہابیانند از دیدن روح ایشا پرہیز باید نبود زیرا کہ از دیدن روح ایشا ایمان ضائع شد. یہ کلام ہے. یہ احمد سعید صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد پاک میں سے, یہ ان کا کوٹیشن ہے. ہاں, تو اب یہ بات پائے ثبوت تک آ پہنچی کہ جس آدمی کو مجدد ہونا چاہیے ہوگا, ایک تو علوم ظاہری اور باطنی کا جامع ہونا چاہیے, دوسرا یہ کہ اس آدمی کا کار تجدید ہونا چاہیے. اس وقت جو دین مٹ رہا ہے, جیسا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کے موقع پر اس وقت فتوے بک رہے تھے, لوگ پیسے لے رہے تھے اور غیر مسلم کی حمایت میں فتوے دے رہے تھے کہ یہ اولی الامر منکم ہے, یہ تم میں سے بادشاہ ان کی اطاعت تم پر واجب ہے. اس وقت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فتوے کی مخالفت کر کے اپنے فتووں کو آزاد رکھ کے سنیت کو آبرومند رکھا. آج سنی خوش نصیب ہے, اعلیٰ حضرت کا نام فخر سے لے سکتا ہے. ہم ایسے امام کو اپنا امام سمجھتے ہیں جس آدمی کا کردار اتنا ستھرا تھا. اب جو مجدد کے معیار پر تلنے والی قیمتوں میں سے ایک چیز ہے محبت آل بیت, وہ ان میں کمال درجے پر پائی گئی ہے. اور شاہ صاحب سے نہیں پوچھا, شاہ صاحب آپ رات کو جاگتے کہ نہیں جاگتے؟ آپ نے آج رات تہجد پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ آپ پوری نمازیں پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ ان کا اولاد رسول میں سے پڑھے نہ پڑھے اس کا اور اس کے خدا کا معاملہ ہے. میں آل رسول کی وجہ سے پوچھا جانے والا ہوں. تو آج یہ موٹی موٹی باتیں جو میں نے پیچھے کہی تھی ان کی مناسبت سے آج ان کو جوڑ دیا. ایک اعلیٰ حضرت خواجہ گولڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا بیان باقی رہ گیا, وہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں کریں گے, کیونکہ اگر آج اس کو تھوڑا بہت بیان کر زخمی ہو جائے گا تو پھر وہ اس کے لیے مستقل انشاءاللہ بڑی ٹھاٹھ کے ساتھ. کیوں کہ اصول تجدید کیا ہے کہ اگر مجددین ایک وقت میں 20 مجدد ہیں, 1000 مجدد ہیں, فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کون سا بڑا مجدد ہے. کہ مجدد کا دراصل موضوع دعوت فتنہ کبریٰ ہوتا ہے. سب سے بڑا فتنہ جو اسلام میں اٹھا ہے اس کے خلاف دعوت دینا, یہ مجدد کا موضوع گفتگو ہے. پھر فتنے اگر اس طرح کے 20 اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کس فتنے کو کس نے دبایا ہے. جو سب سے بڑے فتنے کو دبانے والا ہے وہ سب سے بڑا مجدد ہے. اس موضوع پر گفتگو ہونے والی ہے حضرت خواجہ گولڈوی رحمۃ اللہ کی شان میں, اور انہوں نے بھی آل بیت کی تعظیم میں جو کام کیا ہے وہ بھی یادگاری ہے. امید ہے
یہ میری باتیں آپ کو یاد رہ گئیں تو آپ کبھی بیلنس لوز نہیں کریں گے بے شک انشاءاللہ. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا دین و ایمان سلامت رہے گا. جو باتیں میں نے کہی ہیں انشاءاللہ ان کے پیش کرنے کا ذمہ دار ہوں. اگر آپ سے کوئی پیچھا پڑ جائے تو آپ میرا نام لیں. وہ جو ہے وہ تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ان کتابوں کے حوالہ جات جو میں نے نام لیے ہیں تو آپ کے سامنے رکھ کے باتیں کی. اس لیے یہ بے چینی نہیں ہے کہ ثبوت کرنے کا پیش کرتے کہاں سے کتاب تلاش کروں. پہلے کتاب دیکھیے بعد میں بات کی. ثبوت کی بحث نہیں ہے. آگے کسی کی مرضی ہے مانے نہ مانے. اب سلام پڑھنا چاہیے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. سلام مختصر پڑھیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان. کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ. سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ. جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت یا الہی صدقہ آل رسول کہہ دیجئے یہ سلام عاجزاں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. جی 10 مرتبہ سورۃ یاسین 1.25 لاکھ آیت کریں ماشاء اللہ. اور کسی ساتھ 11 پڑھے آپ نے قرآن مجید پڑھا. اللہ آپ کو جزا. 500 مرتبہ درود شریف 11 مرتبہ سورۃ یاسین 11 مرتبہ سورۃ یاسین 500 مرتبہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر. قبول کریں. سورۃ یاسین سے 5 مرتبہ. اللہ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو جزا. اللہ آپ کو جزا. دوران اس وقت 11 مرتبہ سورۃ مزمل شریف پڑھی ہے. وہ بھی پیش کر سارے ساتھی دعا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ونور عرش حبیبی محمد و آلہ وصحبہ. آمین. اے پروردگار عالم جو کلمات طیبہ میرے دوستوں نے پڑھی وہ چیزیں ختم شریف کے لیے پیش کی گئی جتنے باز کی گئی سرکار کی نعتیں پڑھی گئی سب اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرما. آمین. اور ان کا ثواب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے ارواح مقدس کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی تمام آل بیت ازواج مطہرات بنات طیبات اولاد امجاد حسنین کریمین خاتون جنت مولا مرتضیٰ شہیدان دست کربلا ائمہ آل بیت اولاد امجاد ان کے متعلقین الواقعین جتنے علیہ قرب سب کے ارواح مقدس کے ساتھ حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم حضرت عثمان غنی حضرات صحابہ کرام صحابین قائد تابعین تمام اولیاء امت کے علماء حق امت مسلموں کے علماء حق نبی پاک علیہ السلام کے تمام کلمہ پڑھنے والے صحیح العقیدہ جہاں جہاں بھی گزر سب کے آمین. ہم جتنے حاضرین ہیں ہمارے آبا و اجداد ننھیال و دیہات سسرال میں سے جتنے لوگ بھی علیہ منار حق پاکستان پانچ سب کے امت مسلمہ کے جملہ حق اے پروردگار جن پاک لوگوں سے جو کلمات تھی وہ برکت سے اور یہ جو نذرانے پیش کیے گئے اس کی برکت سے اس مسلمانوں کے ذکر کی برکت سے مولا کریم اس مسجد کو ترقی عطا فرما. اس کے انتظام کرنے والے دوستوں کی صلاحیتوں میں خیر اور برکت فرما. جو یہاں یہ 11 شریف کا معنی سلسلہ کر رہے مولا کریم کے جان مال میں اولاد میں خیر و برکت فرما. دونوں جہانوں کی نعمتوں سے مالا مال زمینی آسمانی بلیات و آفات سے محفوظ فرما. اے اللہ مذہب آل حق آل سنت والجماعت کو بالادستی عطا فرما. تمام جھوٹے مذاہب سے مسلمانوں کو اللہ کریم نجات عطا فرما اور ہمارے نظام خانقاہی کو تازہ زندگی عطا فرما. اے مولا کریم صدقہ مدینے والی سرکار کا پاکستان کے اندرونی بیرونی حالات کو دوار فرما. دشمنان پاکستان کو ذلیل و خوار فرما. کشمیر کو مکمل آزادی عطا فرما. زلزلہ زدگان کے جان مال میں خیر و برکت فرما. ان کے نقصان کی تلافی فرما. سرزمین ہند میں اسلام کے جھنڈے کو
غیر فانی بلندی عطا فرما، آمین۔ مسلمانوں کا کھویا ہوا تاج و تخت بحال فرما، خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار کی برکت سے ایک مرتبہ مسلمانوں کو پھر عروج عطا فرما، یہ نہ مٹنے والا عروج ہو۔ اے اللہ بغداد کی سرزمین کو ہر طرح کے خطرات سے بھی پاک فرما، دشمنان دین سے اس کا اخلاص فرما، اور وہاں کے سے آل باطل کا اخراج فرما، آمین۔ سرزمین ایران کو خطرات سے پاک فرما، افغانستان کو بحال فرما، اور افغانستانیوں کو دہشت گردی کی برائی سے نجات عطا فرما، سرزمین شام کو خطرات سے پاک فرما، اور فلسطین کے مسلمانوں کو اور بیروت کے مسلمانوں کو خطرات سے پاک فرما، اور ان کے لیے خطرات پاک پیدا کرنے والے لوگوں کو ذلیل و خوار فرما، بنگلہ دیش کے اندرونی بیرونی حالات خوشگوار فرما، عالم اسلام کا بول بالا فرما، اے اللہ منکرین صحابہ سے مسلمانوں کو نجات عطا فرما، منکرین آل بیت سے مسلمانوں کو نجات عطا فرما، منکرین اولیاء اللہ سے مسلمانوں کو نجات عطا فرما، سرکار کے نور کے منکروں سے مسلمانوں کو نجات عطا فرما، مولا کریم اولیاء اللہ کے دین کو پروان چڑھا، مولا کریم اولیاء اللہ کے منکروں سے ہمیں پاک فرما، سچے دین پر استقامت عطا فرما، مذہب آل حق آل سنت والجماعت کو پوری دنیا میں سر بلندی عطا فرما اور توفیق عطا فرما۔ آج کے اس اجتماع میں جتنے لوگوں نے روپیہ پیسہ وقت اپنی صلاحیتیں خرچ کی، مولا کریم کے جان مال میں خیر و برکت فرما، دین و دنیا کی نعمتوں سے انہیں مالا مال فرما، ان کے اولاد اور ان کے بیوی بچوں کو صالح و نیک فرما، اور اس سلسلہ طریقت کو اور حضرت غوث پاک علیہ جناب رحمۃ اللہ کی 11ویں کے نظام کو عام فرما اور قائم فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بیگ صاحب کی صحت کے لیے دعا کرو، اللہ کریم ان کو شفا عاجلہ کرے، اے اللہ عالم اسلام کے تمام بیماروں کو شفا عطا، بالخصوص اس علاقے کی دینی بہار کا بڑا تعلق بیگ صاحب کی ذات سے ہے، مولا کریم ان کے صحت و عمر میں برکت فرما، اور پروردگار ان کے بیٹوں کو سورج کی روشنی عطا فرما، اور نسیم سحر کا پھیلا ہوا عطا فرما، ان کی خوشبو سے تمام اسلامی ماحول کو خوشگوار فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ چل بھائی نکال۔
गल की सी सारी दुनिया सुनी सी उसे कुफर नहीं सी ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਜੂ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਰ ਸੀ ਬੜਾ ਵੀ ਜਾਤੀ ਕਰ ਸੀ आज है प्रोग्राम हाँ ठीक है पूरी हुई पता नहीं, मैं तो ऊपर नमाज पढ़ता था।